بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ CNN کے مطابق افغانستان میں آپریشن کے لیے فضائی حدود کے استعمال پر پاکستان اور امریکہ معاہدے کے قریب ہیں۔ گزشتہ روز ایک اجلاس میں جو بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس ممبران کو افغانستان میں آپریشن کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کے لیے جاری مذاکرات سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان اس حوالے سے معاہدے کے قریب ہیں۔ CNN کے مطابق پاکستان نے تخریب کاری کے خلاف لڑائی اور بھارت سے تعلقات کی بہتری میں امریکی مدد کے بدلے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ابھی مذاکرات جاری ہیں اور معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے، تاہم معاہدے میں اب بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے فضائی حدود کے استعمال کے معاہدے کی تردید کر دی ہے۔ پاکستان نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایسے کسی معاہدے پر بات چیت ہی نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کو کالعدم تحریک لبیک سے مذاکرات کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور میں TLP اور پولیس میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ راولپنڈی میں کرفیو جیسی صورتحال رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈاکٹر پیر نور الحق قادری کو کراچی سے لاہور بلا لیا گیا اور وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومتی ٹیم لاہور میں TLP سے مذاکرات کر رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کالعدم TLP کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سے پولیس فورسز مانگ لی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر 10-10 ہزار نفری پر مشتمل پولیس دستے اسلام آباد بھیجے۔ امریکہ میں ایک ڈینٹل کلینک سے ہزاروں ڈالر چرانے کے جرم میں گرفتار ہونے والی خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ایک بے ہوش مریض کے منہ سے 13 دانت بھی چوری کر کے اپنے ساتھ چھپا کر لے گئی تھی۔ لوریل ایچ نامی 42 سالہ خاتون امریکی ریاست نیو اڈا کی واشو کاؤنٹی کے علاقے سن ویلی میں دانتوں کے ایک کلینک میں ملازمت کرتی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مئی کے روز چوری کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس مذکورہ ڈینٹل کلینک پہنچی، جہاں کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، جبکہ وہاں سے ڈاکٹر کی چیک بک کے علاوہ تقریباً 23,000 ڈالر کی نقد رقم بھی غائب تھی۔ چوری کا شبہ ڈینٹل کلینک کی ملازمہ لوریل ایچ پر کیا گیا، کیونکہ واردات کے بعد سے وہ بھی مسلسل غائب تھی۔ 2.5 ماہ تلاش کے بعد لوریل کو آخرکار بدھ کے روز گرفتار کر لیا گیا، جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ لیکن بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ تفتیش کے دوران لوریل نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ واردات سے چند روز پہلے انہوں نے ایک بے ہوش مریض کے منہ سے 13 دانت بھی نکالے تھے، جنہیں وہ اپنے پرس میں چھپا کر لے گئی تھی۔ لوریل کے پاس دندان سازی کا لائسنس نہیں، لیکن انہوں نے مریض کے منہ سے دانت نکالنے کی ساری کارروائی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اور اس کے علم میں لائے بغیر کی تھی۔ اس انکشاف کے بعد واشو کاؤنٹی پولیس بھی چکرا کر رہ گئی، کیونکہ نقد رقم چرانے کا جواز پھر بھی بنتا ہے، لیکن مریض کے منہ سے 1-2 نہیں بلکہ پورے 13 دانت چوری کرنے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تحقیق میں ایک بات دریافت کی ہے کہ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو یا وہ کسی بھی وجہ سے بے خوابی کا شکار ہو تو اس کے دماغ میں الٹے سیدھے اور ناپسندیدہ خیالات ابھرتے رہتے ہیں، جنہیں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ البتہ اگر پوری نیند لی جائے تو انسان اپنے دماغ پر اور دماغ میں آنے والے بے تکے خیالات پر قابو پا سکتا ہے۔ ریسرچ جرنل کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی تحقیق برطانیہ کی یارک یونیورسٹی کی نگرانی میں کی گئی۔ یونیورسٹی نے 60 صحت مند رضاکار بھرتی کیے، جنہیں مساوی تعداد کے 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ میں وہ افراد تھے جنہوں نے پوری نیند لی تھی،
جبکہ دوسرے گروپ میں شامل رضاکاروں کو نیند پوری ہونے سے پہلے ہی جگا دیا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد دونوں گروہوں میں شامل افراد کی کچھ نفسیاتی آزمائشیں کی گئیں۔ آزمائشوں سے معلوم ہوا کہ جن رضاکاروں نے پوری نیند لی تھی وہ اپنی سوچ اور خیالات پر قابو پانے میں بہتر طور پر کامیاب رہے تھے۔ ان کے برعکس وہ رضاکار جنہیں نیند پوری کیے بغیر ہی جگا دیا گیا تھا، ان کا اپنے دماغ پر کنٹرول خاصا کمزور ہو گیا تھا، جبکہ ان کے ذہنوں میں الٹے سیدھے بے ہنگم اور ناگوار خیالات کا غلبہ ہو چکا تھا، جس میں کوئی انسان بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے اپنے ہی خیالات اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ دنیا میں ایک نایاب ترین مرض ایسا ہے جب مریض ایک ہاتھ ہلاتا ہے تو عین اسی انداز میں دوسرا ہاتھ بھی ہلتا ہے۔ ایسے مریض زندگی میں پیانو بجانے، ٹائپنگ کرنے اور دیگر امور انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں، کیونکہ کی بورڈ پر جو انگلی پڑے گی دوسرا ہاتھ بھی اسی کی نقل کرتے ہوئے عین وہی کی دبائے گا۔ اب بھارت کی ایک 19 سالہ لڑکی اس حال میں دیکھی گئی ہے، جو پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد اور نایاب واقعہ بھی ہے۔ اس کیفیت کو عکسی حرکات کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ ایک ہاتھ کی حرکت کا ہو بہو انداز دوسرے ہاتھ کا ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ ایک ہاتھ سے چٹکی بجائے اسے لہرائے بند کرے یا کھولے، دوسرا ہاتھ بھی عین یہی کرتا ہے۔ یعنی ایک ہاتھ کی گونج دوسرے ہاتھ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 10 لاکھ بچوں میں سے ایک ہی اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے فتح کا نشان بنائے تو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کھل کر فتح کو ظاہر کرتی ہیں۔ خیال ہے کہ اس میں دماغ کے ایک حصے کے اعصاب دماغ کے دوسرے نصف حصے کے اعصاب سے بات کرتے ہیں اور یوں ان کی حرکات یکساں ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دماغ ایک جیسی ہدایات دیتا ہے اور دونوں دماغ کا حکم ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ابھی اس مرض کو مزید سمجھنا ہوگا۔ بعض اوقات سر میں درد بھوک لگنے کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا زیادہ دیر کھانا نہ کھانے یا ناشتہ نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف میلبورن آسٹریلیا میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ بھوک سر درد میں 31% سبب بنتا ہے۔ دیگر وجوہات میں تھکاوٹ، غصہ، موسم کا بدلنا، سفر کرنا، شور کا ہونا اور نیند مکمل نہ کر سکنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سر میں درد ہونے کی متعدد اسباب ہیں، جیسے کہ جسم میں پانی کی کمی، کیلوریز کی کم مقدار اور جسم میں گلوکوز کی کمی۔ ہمارے دماغ کو جب گلوکوز کی مکمل مقدار نہیں ملتی تو دماغ مخصوص ہارمونز ریلیز کرتا ہے۔ دماغ کے ان ہارمونز کو ریلیز کرنے کے بعد ان کے منفی اثرات میں سر درد ہوتا ہے۔ اسی طرح تھکاوٹ کا احساس، سستی اور متلی وغیرہ ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جسم میں پانی کی کمی اور غذا کی کمی دماغ میں صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسے تیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تناؤ کا شکار افراد اور شوگر کے مریضوں کو سر کا درد زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں پیشانی کے دونوں اطراف میں دباؤ کے احساس کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ اسی طرح گردن اور کندھوں پر تناؤ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں سے مختلف آوازیں آنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، ہاتھ کانپنا، چکر آنا، پیٹ میں درد ہونا، پسینہ آنا، سردی کا محسوس ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سر کا درد ہاضمہ میں خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ سر کا درد صرف بھوک کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سر کا درد ویسے محسوس ہو رہا ہے اور کافی وقت سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، بلکہ لازمی رجوع کریں۔ کورونا بیماری کی مختلف علامات مریضوں میں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ معاملہ کافی پیچیدہ رہا ہے کہ کون سی علامت سب سے پہلے مریضوں میں ظاہر ہوگی۔ اس حوالے سے امریکہ میں ایک تحقیق ہوئی ہے جس سے متعلق ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ مریضوں میں کورونا کی ابتدائی نشانیاں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انڈیانا یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن کی اس تحقیق میں مریضوں کو ابتدائی دنوں میں جن علامات کا سامنا ہوا اس پر مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ ریسرچ کے دوران ہمیں پتہ چلا ہے کہ جن علامات کو کورونا کی ابتدائی نشانیاں سمجھا جاتا رہا ہے وہ آغاز میں سامنے ہی نہیں آتی۔
بخار اور کپکپی طاری ہونے کو کورونا کی عام علامات سمجھا جاتا ہے، مگر ابتدائی بیماری کے لیے ناقص نشانیاں ہیں۔ عموماً یہ پہلے ظاہر نہیں ہوتی۔ اس تحقیق میں 3905 کورونا مریضوں کو ایک سروے کا حصہ بنایا گیا تھا اور ان مریضوں سے علامات کے بارے میں سوالات کیے گئے تھے۔ سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے بعد ڈیٹا کا جائزہ لیا اور جانچ پڑتال کر کے تخمینہ لگایا کہ ہر علامت 10 دن کے اندر کب سامنے آ سکتی ہے۔ رزلٹ سے معلوم ہوا کہ تحقیق میں شامل 38.7% کو بخار یا سردی لگنے جیسی علامات کا سامنا تھا۔ ابتدائی 10 دنوں میں سب سے عام علامت تھکاوٹ تھی، جس کا سامنا 14.44% مریضوں کو ہوا، جبکہ 9.48% میں سر درد اور 10.65% میں کھانسی کا تجربہ ریکارڈ کیا گیا۔ سانس لینے میں مشکلات کی علامت کا سامنا 8.73% افراد کو ہوا، جبکہ چھینکنے کی حس میں تبدیلی کی شکایت 7.71% مریضوں نے کی، جبکہ 6.63% افراد کو ابتدائی 10 دنوں کے دوران پیٹ درد کی شکایت رہی، جبکہ 7.14% کو ہیضے کا سامنا ہوا۔ توجہ مرکوز نہ رکھ پانے کی شکایت 6.61% افراد نے کی۔ جسم یا مسلز میں درد 6.33% افراد کو ہوا۔ دوستو، پیچھے کیا رہ گیا؟ مطلب کورونا ہے تو سب کچھ ہے، یعنی ہر چھوٹی چھوٹی بیماری ہے۔ اس تحقیق سے تو یہی لگ رہا ہے۔ دوستو، اگر ہم ماسک کا استعمال کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کورونا سے نہ بچ سکیں۔ میں جب کہیں باہر نکلتا ہوں تو شاد و نادر ہی کسی نے ماسک پہنا ہوتا ہے، اسی لیے ہر جگہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کورونا ہمیں نہیں بلکہ ہم کورونا کو لگ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری امور نے کہا ہے کہ 18 برس سے زائد عمر کی سعودی خواتین بغیر سرپرست کی اجازت کے شناختی کارڈ پر اپنا نام تبدیل کروا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے شناختی کارڈ میں نام تبدیل کروانے کا مرحلہ کافی طویل ہوتا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔